اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ماہ مبارک کے قضاء روزوں کے احکام کے بارے میں۔ فرسٹ آف آل اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ کن لوگوں کے روزے جن کو قضاء شمار کیا جائے گا، تو سب سے پہلے جو بالغ ہے اس کے روزے کو قضاء روزہ کہا جائے گا۔ نابالغ انسان کا روزہ قضاء روزہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اوپر روزہ واجب نہیں۔ اسی طرح جس شخص کے اوپر کوئی ایسی سچویشن طاری ہو جائے کہ وہ حالت جنون میں ہو یا ایسے عالم میں ہو کہ ہوش کے عالم میں نہیں ہے، تو اس پہ بھی اصل روزہ واجب ہی نہیں ہے، لہٰذا قضاء کی بات تب آتی ہے جب اصل میں روزہ واجب ہو۔ ہاں، جو بعض عورتوں کے ہاں ولادت ہوتی ہے تو برتھ کے بعد جو 10 ڈیز تقریباً زیادہ سے زیادہ ان کے خاص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے جو روزے اگر قضاء ہو جائیں تو وہ قضاء واجب ہے بعد میں۔ اسی طرح عورتوں کے جو خاص ایام ہیں ان ایام کے روزوں کی قضاء واجب ہے، البتہ نماز کی جو ہے نا وہ چھوٹ ہے مستورات کو ان خاص ایام میں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں بڑے بیٹے کے اوپر جو والد اور بلکہ والدہ کی بھی بعض علماء کے نزدیک نمازیں اور روزے جو عذر شرعی کی وجہ سے قضاء ہوئے ہیں، مثلا مریض تھے یا کسی اور وجہ سے جو شرعی عذر بنتا ہے، مسافر تھے، وہ قضاء ہو گئے، اب ان کی قضاء بڑے بیٹے کے اوپر واجب ہے۔ یا خود انسان نے مرض کی وجہ سے یا کسی اور سفر کے عالم میں جیسے یا کسی اور سچویشن میں جو شرعی طور پہ اس کے لیے جائز تھا یا ناجائز صورت میں بھی اس نے جان بوجھ کے روزے چھوڑ دیے تھے بغیر عذر شرعی کے، ان کی قضاء طبعاً اس پہ واجب ہے، کفارہ بھی واجب ہے۔ لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں قضاء روزوں کے احکام کے بارے میں۔ تو ایسے شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ اگلے ماہ رمضان تک جو ہے یا اس کے بعد، یعنی اگلے ماہ رمضان تک اگر ان قضاء روزوں کو رکھ لیتا ہے تو وہ حرام سے بچ گیا ہے، لیکن اگر اگلے ماہ رمضان آنے تک اس نے قضاء روزوں کو نہیں رکھا تو اس نے فعل حرام بھی کیا ہے، بلکہ اسے فدیہ بھی دینا پڑے گا۔ یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی 3 پاؤ، چاہے چاول، آٹا، گندم، جو بھی کھانے کی چیز ہے، وہ اس کے اوپر فدیہ بھی واجب ہے اور قضاء بھی اس کے ذمے ہے۔ وہ پھر اگلے ماہ رمضان سے پہلے اس کو قضاء روزے بھی رکھنے ہیں جو دوسرا ماہ رمضان آئے گا، اور دوسرے اور تیسرے کے درمیان پھر وہ رکھے گا اگر دوسرے ماہ رمضان آنے تک اس نے روزے نہیں رکھے۔ ہاں، فدیہ پیسوں کی شکل میں نہیں دیا جا سکتا، بلکہ فدیہ جو ہے وہ انسان کو طعام کی شکل میں ہی دینا ہے، یعنی یہ جو فدیہ قضاء روزے کی صورت میں واجب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور مزید احکام جو ہیں قضاء روزے کے حوالے سے اور اس کے فدیہ کے احکام، جس کی تفاصیل توضیح المسائل میں موجود ہے، اگر کوئی مراجعہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر کوئی شخص قضاء روزے کو چھوڑنا چاہے، نیت اس نے کی ہے ماہ رمضان کے قضاء روزے کی بات کر رہے ہیں، تو زوال سے پہلے وہ اسے چھوڑ سکتا ہے، لیکن زوال کے بعد اگر افطار کرے گا تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا، جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا 3 روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ لیکن ماہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ ہے اس کے ذمے واجب ہے، معین ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ مسٹ نہیں ہے کہ وہ زوال کے بعد جو ہے افطار نہیں کر سکتا، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مستحب روزے کو کسی وقت بھی افطار کیا جا سکتا ہے غروب تک، اس پہ کفارہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں دوسرے مرحلے کی طرف کہ جس میں امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, उज़्कुरू इनक़िता अल-लज़्ज़ात व बका अत-तबिआत, कि जो लज्जतें हैं उनके इनक़िता और ख़त्म होने को याद करो और उन लज्जतों के जो आसार हैं उनके बाकी रहने को याद रखो। इमाम अलैहिस्सलाम इस मकाम पे उन लज्जतों की बात कर रहे हैं कि जो लज्जतें शरई तौर पे जायज़ नहीं हैं, चाहे उनका ताल्लुक़ खाने से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ पैसा कमाने से हो, चाहे उनका ताल्लुक़ जिस्मानी लज्जात से हो। जो भी मादी ऐसी लज्जात हैं कि जो शरअन जायज़ नहीं है, तो जैसे ग़ीबत में भी लोगों को लज्जत रूहानी तौर पे महसूस होती है, तो हर वो लज्जत जिसका ताल्लुक़ रूह से हो या जिस्म से हो, माल से हो या किसी और जगह से हो, जिसको शरीयत ने इजाज़त नहीं दी, उन लज्जतों के बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम मुतवज्जे फरमा रहे हैं लोगों को कि याद रखो कि ये लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी, ये एंड होने वाली लज्जतें हैं, ये फ़ानी हैं, ये इमॉर्टल नहीं हैं। लेकिन इन हराम लज्जतों के जो आसार हैं, जो आसाम हैं, जो गुनाह हैं, जो इंसान के ज़िम्मे फ़रिश्तों ने उन बुराइयों को लिख लिया है, वो बाकी रहेंगी, वो ख़त्म होने वाली नहीं हैं, इल्ला कि इंसान तौबा करे या उन वाजिबात और उन हुकूक़ को अदा करे जो इंसान के ज़िम्मे हैं। तो अब यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम ने इस जंबे की तरफ इंसान को मुतनब्बे किया है कि इंसान थोड़ी देर की लज्जत के लिए हराम माल कमाता है, धोखा करता है, मिलावट करता है, झूठी कस्में उठाता है, अपनी मादी जिस्मानी लज्जतों और आसाइशों को पूरा करने के लिए जायज़ और नाजायज़ सारे तरीके इस्तेमाल करता है। तो इमाम अलैहिस्सलाम मुतवज्जे फरमा रहे हैं कि ये लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे ये तमाम दुनिया की ज़िंदगी का जो कारोबार है, जो सिस्टम है, जो इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हो कि जिस्मानी लज्जतों को पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हो, ये तो ख़त्म होने वाली है। थोड़ा अरसा है, बस हवा के झोंके की तरह ये गुज़र जाएगा और फिर बाद में इसके गुनाह और आसार आपके ज़िम्मे बाकी रहेंगे और उसके नताइज तुम्हें कब्र में, हशर में, मौत के वक्त भुगतना पड़ेंगे। इस बात की तरफ इमाम मुतवज्जे फरमा रहे हैं। अलबत्ता जो जायज़ लज्जतें हैं, जो जायज़ आसाशें हैं, जो जायज़ ख्वाहिशें हैं, जो ऐसी डिज़ायर्स हैं जिनकी अक्ल और शरीयत इजाज़त देती है, चाहे वो खाने के एतबार से हों, हलाल रिज़्क़ कमाने के एतबार से हों, दूसरी जिस्मानी लज्जात हैं जिनको शरीयत के दायरे में रह के पूरा किया जाए, तो वो तमाम लज्जतें जायज़ हैं, बल्कि कभी मुस्तहब हैं और कभी वाजिब हैं। तो लिहाजा इंसान को जब अल्लाह ने दो रास्ते दिखाए हैं, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ते की हिदायत कर दी है, अब खुदा की इताअत में रह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ या खुदा की नाफरमानी को अपना के नाशुक्र बंदे बन जाओ। लिहाजा इस मकाम पे बंदे को चाहिए कि जब जायज़ लज्जतें जो ज़्यादा हैं, जिसके सोर्सेस ज़्यादा हैं, जिसके ज़रिए ज़्यादा हैं, वो जिस जहत से भी हों, वो जब अल्लाह ने इंसान के लिए करार दी हैं, तो फिर कितना बदबख्त इंसान के उन जायज़ लज्जतों को छोड़ के नाजायज़ तरीक़ों की तरफ जाता है। आज कान की लज्जतें और हैं, आँख की लज्जतें और हैं, ज़बान की लज्जतें और हैं, पेट की लज्जतें और हैं, हाथ की लज्जतें और हैं। तो ये तमाम लज्जात जिनका ताल्लुक़ शरीयत के दायरे में है, वो इंसान को अपनानी चाहिए, और जिनका ताल्लुक़ शरीयत के दायरे से बाहर को छोड़ना चाहिए। आते हैं तीसरे मरहले की तरफ, तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम में वो आयात के जिन आयात में इमाम अलैहिस्सलाम उन लोगों का ज़िक्र फरमा रहे हैं कि जिन्होंने गदीर की बैत को तोड़ दिया था। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्द क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब उनसे ये कहा जाता है कि ज़मीन में फ़साद न करो, तो वो कहते हैं कि हम तो बेशक इस्लाह करने वाले हैं। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सिलसिले से ये बयान फरमा रहे हैं कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने नक़सू बैअ यानी अमीरुल मोमिनीन की वो गदीर वाली बैत को तोड़ दिया था, और जब उनसे ऐसा कहा गया कि ऐसा न करो, ज़मीन में फ़साद होगा, लोगों को उनके दीन में तशवीश में न डालो, हैरत में न डालो, लोगों को की गुमराही का बायस न बनो,
تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس سے اگلی آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لے آؤ جیسے باقی لوگ ایمان لے آئیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ خبردار ہو جاؤ، یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ روایت میں ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے غدیر کی بیعت کو توڑا، جب ان سے کہا کہ ایمان لے آؤ غدیر کی بیعت پہ، تو انہوں نے کہا کہ جیسے مقداد و ابو ذر و سلمان اور عمار، ان چار ہستیوں، چار صحابہ کا ذکر ہے، یہ ان کو وہ منافق لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ بیوقوف لوگ ہیں، علی کی بیعت پہ ایمان لے آئیں، ہم کیا ان بیوقوف لوگ، نعوذ باللہ، کیا ان بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ تو اللہ نے ان لوگوں کو خبردار کیا کہ بیوقوف یہ چار صحابہ نہیں ہیں، بلکہ بیوقوف وہ ہیں جو انہیں بیوقوف کہتے ہیں، یعنی ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار کو۔ لیکن یہ کہنے والے جانتے نہیں، ان کے پاس علم نہیں، علم ہے لیکن ان کے علم کو جہالت پہ خدا نے حمل کیا ہے، کیونکہ ان کا علم نفاق پہ مبنی ہے۔ لہٰذا ان دونوں آیتوں میں، سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں اور سابقہ بہت ساری آیات میں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا ہے کہ جو غدیر کی بیعت کو توڑ چکے ہیں، جو غدیر کی بیعت کو ٹھکراتے ہیں۔ خدا نے انہیں مفسد بھی کہا، پروردگار نے انہیں سفہا یعنی بیوقوف لوگ قرار دیا۔ لہذا وہ لوگ دانا ہیں جو غدیر کی بیعت پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، جو مولا کا حکم ہو اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بیعت غدیر پہ باقی رہیں اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے رہیں۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد وبائے کرونا سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرما، اور جو تو نے یہ ہدایت کے لیے یہ بلا بھیجی ہے، جو لوگ ہدایت کے اہل ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جو ابھی تک متنبع نہیں ہو رہے یا نہیں ہونا چاہتے، تو ان لوگوں کو اگر ہدایت کے اہل نہیں، نیست و نابود فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔